مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور دنیا کی سچی اور صحیح خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں آپ کو دیکھنے اور سننے ملے تو پھر سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، جڑ جائیے اس چینل کے ساتھ اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے سچے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چینل باقی رہیں، مضبوط ہو، ترقی کریں تو پھر چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361. ناظرین، سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تھوڑا سا آواز میری بھی بیٹھی ہوئی کیونکہ کل ہم نے بھی خوب آندولن میں نعرے بازی کی اور کسانوں کا پورا سمرتھن کیا. 5 گھنٹے تک ہم لوگ روڈ پر گھومتے رہے اور مارکیٹ ہم نے بند رکھی، تو میری بھی آواز بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی طبیعت گڑبڑی ہے، ظاہر بات، دعا کرے کہ اللہ صحت دے. خیر، آئیے پہلی بڑی خبر کسانوں کے آندولن سے جڑی ہے. جی ہاں، اس وقت پورے ملک میں کسانوں کے سمرتھن میں زوردار لوگ سڑکوں پر اترے ہیں. پنجاب تو ظاہر بات ہے کہ نمبر 1 پر ہے. پنجاب میں تاجروں، کسانوں اور ملازمین، مزدوروں نے بھی زوردار آندولن کیا. مودی جن کے لیے دلالی کر رہا ہے، امبانی اور اڈانی، ان کے بھی پتلے جلائے گئے. مہاراشٹر میں تو بند کا اثر زبردست دکھائی دیا. کہیں پر ٹرینیں بھی روکی گئی اور کہیں سڑکوں پر اتر کر بھی کسانوں نے مظاہرہ کیا. ممبئی سمیت مہاراشٹر بھر میں بھارت بند یہ آندولن زبردست کامیاب ہوا. جگہ سڑکیں جام ہوئی، ہول سیل بازار بند رہے، مارکیٹس بند رہی. بی جے پی کا الزام ہے کہ پولیس فورس کا استعمال کر کے زبردستی بند کرایا گیا ہے. جی ہاں، لیکن زبردست انداز میں آندولن کامیاب رہا. مہاراشٹر میں بی جے پی کو چھوڑ کر مختلف سیاسی جماعتیں، پارٹیاں، ٹریڈ یونینز اور دوسری مختلف تنظیمیں بھی بند میں شامل رہی. جی ہاں، بنگلورو میں تو معاملہ یہ رہا کہ بارش کے درمیان بھی بھارت بند کے لیے زبردست لوگ سڑکوں پر اترے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے دوران یوں سمجھیے کہ عام زندگی متاثر ہو گئی، اتنا زبردست آندولن رہا ہے. اور ارملا ماتونڈکر جو ابھی یوں سمجھے کہ فلم انڈسٹری سے سیاست کی دنیا میں جنہوں نے قدم رکھا ہے، شیو سینا میں بھی ابھی شامل ہوئی ہے، تو ارملا ماتونڈکر نے تو کہا کہ جس ملک کا کسان دکھی ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جی ہاں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسانوں کی حمایت میں ممبئی میں جگہ جگہ کلوا ہے، ممرا ہے، بھیونڈی ہے، تھانے ہے، سب طرف زوردار آندولن ہوا. اور سماجوادی پارٹی نے شیواجی نگر سگنل پر احتجاج کیا. ابو عاصم اعظمی کو گرفتار بھی کیا گیا. ابو عاصم اعظمی نے مرکزی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک کے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ قانون نہیں چاہیے تو پھر سرکار ضد کیوں کر رہی ہے. اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ زبردست آندولن کامیاب رہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسانوں کا آندولن زبردست کامیاب رہا آر ایس ایس کے گڑھ ناگپور میں. ویسے تو آر ایس ایس کا گڑھ ناگپور ہل گیا ہے، بی جے پی کو بری طریقے سے شکست بھی ہوئی ہے، تو آر ایس ایس کے گڑھ ناگپور میں کسانوں کے حق میں آندولن، سمرتھن میں آندولن زبردست کامیاب رہا. وہاں سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے پوری تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے. کسان آندولن میں آل انڈیا ایکتا فورم کے حافظ اشرف، حافظ رضوان، حافظ سلیم، حافظ شمس عالم، راشٹریہ مسلم مورچہ کے مولانا شاہد اور محمد عادل،
محمد ریاض نے ناشتہ وغیرہ بھی تقسیم کیا اور یہ تمام کام رحمان فاؤنڈیشن کے بینر تلے انجام دیے گئے۔ ناگپور سے شہباز اختر نے بتایا کہ زوردار انداز میں ناگپور میں نعرے بازی بھی سنائی دی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اتر پردیش کے جنگل راج سے آ رہی ہے۔ جہاں وہاں پر تو جنگل راج ہی ہے، کوئی محفوظ ہی نہیں محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، پولیس والے محفوظ نہیں ہیں اس جنگل راج میں، اور یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ بے وقوفی والے قانون بناتا جا رہا ہے۔ ابھی لو جہاد کے تعلق سے جو یوگی حکومت کا قانون آیا ہے، اب یوگی حکومت دوہرا رویہ، دوگلا رویہ اور غداری والا رویہ اختیار کر رہی ہے۔ خبریں ہیں کہ لڑکا ہندو لڑکی مسلمان ہو تو پولیس حفاظت کرے گی۔ واہ، لڑکا اگر ہندو ہے لڑکی مسلمان ہے، لو جہاد والے معاملے میں تو پولیس حفاظت کرے گی، اور لڑکی ہندو ہو تو پھر مسلمان لڑکا اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ اتر پردیش پولیس کی طرف سے نئے تبدیلی مذہب مخالف قانون کے نافذ ہونے کے بعد سے اب تک کئی معاملے اس قانون کے تحت درج کیے جا چکے ہیں، اور پولیس کی طرف سے منمانے طریقے سے اس قانون کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایک ہی طرح کے معاملوں میں کسی لڑکے کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور کسی معاملے میں جوڑے کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، یعنی لڑکا اگر ہندو ہے لڑکی مسلمان ہے تو پھر جناب یوں سمجھیے کہ پولیس سیکیورٹی دے گی، یوگی آدتیہ ناتھ کی پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی دے گی، اور اگر لڑکی ہندو ہے اور لڑکا مسلمان ہے تو پھر جناب ایف آئی آر درج ہوگی۔ تو ہے نا دوگلا پن اور حرامی پن، تو اس طریقے سے خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت سلیگوڑی سے بڑی خبریں آ رہی ہے کہ سلیگوڑی میں احتجاج کے دوران، آندولن کے دوران بی جے پی ورکر کی موت ہو گئی، جس پر اب راجنیتی گرم ہو گئی، سیاست تیز ہو گئی۔ پارٹی کے لوگوں نے ہی گولی ماری ایسا بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ بھاجپا کسی بھی حد تک کے جا سکتی ہے ماحول کو خراب کرنے کے لیے۔ سلیگوڑی میں احتجاج کے دوران پولیس کے درمیان جھڑپ میں بی جے پی ورکر ایلن رائے کی موت پر سیاست تیز ہو گئی۔ سینئر ریاستی وزیر سبرتو مکھرجی نے کہا ہے کہ رائے کو بی جے پی ورکروں نے ہی گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ دراصل مغربی بنگال پولیس نے ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ایلن رائے کو شاٹ گن نے گولی مار کر ہلاک کیا ہے، اور یہ بندوقیں ریاستی پولیس استعمال نہیں کرتی ہے، یعنی مانا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی ورکر کو بی جے پی ورکروں نے ہی گولی مار کر ہلاک کیا ہے، یعنی یہاں پر بھی کوئی گھٹیا سیاست کر کے بی جے پی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہی پریس کانفرنس کر کے سبرتو مکھرجی نے کہا کہ بی جے پی ہنگامہ آرائی کے ذریعے ریاست میں مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران ایلن رائے کی جو موت ہوئی ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے نہیں ہوئی ہے۔ حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہے کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ رام مندر تعمیر پر 2 روزہ میٹنگ تھی جو ختم ہو گئی، اور اب خبریں آئی ہے میٹنگ کے بعد کہ کھدائی کا کام 15 دسمبر کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں فیصلہ رام مندر تعمیر کمیٹی کی 2 روزہ میٹنگ کے دوران لیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع سے مل رہی خبروں کے مطابق عالی شان رام مندر تعمیر کے لیے بنیاد کی کھدائی کا کام تکنیکی ماہرین کے ذریعے رام مندر ٹرسٹ اور کمیٹی کو 15 دسمبر کو رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ہوگا۔ 7 اور 8 دسمبر کو 2 روزہ میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں تعمیری کام پر گہرائی سے غور و خوض ہوا، اور اس درمیان تعمیری کام سے جڑی ایجنسیوں کے سربراہان اور شری رام مندر تعمیر کمیٹی کے چیف نرپیندر مشرا بھی موجود تھے۔ ناظرین، جموں کشمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کی سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم محبوبہ مفتی پی ڈی پی کے جو ادھیکش بھی ہے، خبر آ رہی کہ ایک بار پھر ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی نے منگل کے روز مبینہ طور پر اپنی رہائش گاہ پر ایک بار پھر انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ موصوفہ کا کہنا ہے کہ مجھے ایک بار پھر نظر بند کیا گیا کیونکہ میں بڈگام جانا چاہتی تھی، جہاں سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں موصوفہ کے دعوے کے مطابق انہیں 25 نومبر کو اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا، مجھے ایک بار پھر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے، اور جموں کشمیر انتظامیہ گزشتہ 2 دنوں سے مجھے وحید الرحمان کے گھر واقع پلوامہ جانے کی
इजाजत नहीं दे रही है। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी के इस दावे को मुस्तरद किया था, इनकार किया था, लेकिन फिर मंगल के रोज नजरबंदी के रद्द अमल में उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गैर कानूनी तौर पर नजरबंद करना हुकूमत हिंद का किसी भी तरह की अपोजिशन को दबाने का ये एक पसंदीदा तरीका बन गया है, मुझे एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। चलिए आइए ऐसी ही नजरबंद की बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, मगर बीजेपी कारकुनों की बड़ी खातिर और मदारात हो रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलकर भारत बंद की मुकम्मल तौर पर हिमायत और सपोर्ट का ऐलान करने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली पुलिस ने मरकजी वजारत दाखिला के हुक्म पर नजरबंद कर दिया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस घटिया लेवल पर पहुंच गई है कि पूरी तानाशाही और हिटलराना अंदाज और ताकत का, सत्ता का, पावर का पूरा गलत इस्तेमाल कर रही है। और जब दिल्ली के सीएम को नजरबंद कर दिया जा रहा है जनाब, तो आम आदमी को कब ठोंक दिया जाएगा और कौन से केस में, झूठे केस में जेल के सलाखों में उठाकर डाल दिया जाएगा, जनता ऐसा बातें कर रही है। चलिए जनाब, बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। इंतजार खत्म हुआ है और अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और खबर है कि मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन को रखने की तैयारी की जा रही है और 30,000 टन दवाओं के लिए स्टोरेज और टास्क फोर्स का कयाम अमल में आ रहा है। जी, खबरें हैं कि मुंबई एयरपोर्ट ने भी कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कमर कस ली है। फ्लाइट से आने वाली मुल्की और गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों या वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टास्क फोर्स बनाई है। वैक्सीन स्टोरेज के लिए एयरपोर्ट पर 6 कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया गया है। इन स्टोरेज में हर महीने तकरीबन 30,000 टन दवाओं को आसानी से रखा जा सकता है। कोल्ड चैम्बर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन रखने का बंदोबस्त किया गया है। मुल्क में पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की दवा कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने में मुनहमिक है। वैक्सीन के दूसरे और तीसरे मरहले की रिसर्च जारी है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर दिल्ली की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है और इस वीडियो को देखकर जाहिर बात है हिंदुत्वा टोला और ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुल्क में आतंकवादी टोले हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमानों में एकता बनी रहे, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में अगर एकता बनी रहेगी तो फिर जैसे अंग्रेजों को भगाने में कामयाबी मिली थी, वैसे यूं समझिए कि भगवा टोले को भगाने में कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि हिंदुत्व टोला, आरएसएस का टोला, भगवा बजरंगी टोला और भाजपा बड़ी परेशान है। वो वीडियो है क्या है? वो वीडियो ये है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किसान तहरीक में, दिल्ली में जो किसान आंदोलन में मजहबी रवादारी और एकता का जबरदस्त मुजाहरा सामने आया है। मुसलमानों की जब नमाज का वक्त हो गया तो मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और इस मौके पर चारों तरफ से सिख भाई खड़े रहकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली की वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और इसकी खूब सराहना की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा मंजर अगर मजबूती के साथ बन गया, ऐसा एकता का मंजर और ऐसी मोहब्बत, तो फिर भगवा टोला या आतंकी टोला इस वक्त बड़ा परेशान हो जाएगा। और उनको भी लग रहा है कि जैसे एकता हुई थी तो अंग्रेजों का भागना आसान हो गया था, तो जब गोरे अंग्रेज भागे थे तो काले अंग्रेज तो बड़ी आसानी से भाग जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी ही एकता की जरूरत है। इस वक्त खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के किसानों की हिमायत के बाद शिवसेना और भाजपा में लफ्जी जंग फिर शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर दोहरा किरदार अपनाने का इल्जाम लगाया है। इसके जवाब में शिवसेना के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि 10 साल पहले क्या हुआ उस पर न जाए, बल्कि आज किसान सड़कों पर उतरा है, इस पर बात करें। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी
اور عام آدمی پارٹی جس نے کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں منگل کے روز منعقدہ بھارت بند کی حمایت کی، انہوں نے وقتاً فوقتاً مودی حکومت کے منظور کردہ زراعت کے قوانین کی حمایت کی تھی، اور آج اب تمام کے تمام بی جے پی کے خلاف ہوئے ہیں۔ اب بی جے پی کے خلاف ہونے پر بی جے پی تلملا رہی ہے، اور مہاراشٹر میں بی جے پی اس وقت یہ سمجھے کہ مہا وکاس اگھاڑی پر کمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن سنجے راؤت کا کہنا ہے، شیو سینا کے قداور نیتا کا کہنا ہے کہ 10 سال پہلے کیا ہوا وہ الگ رکھیں، لیکن آج اس وقت جو بھاجپا اور مودی کیندر سرکار نے بل لائی ہے وہ یقیناً قاتلانہ ظالمانہ بل ہے، اور اڈانی اور امبانی کی دلالی والا بل ہے، مالداروں کو فائدہ پہنچانے والا بل ہے، کسانوں کو نقصان پہنچانے والا بل ہے۔ اپوزیشن سڑکوں پر نہ اترے بلکہ آئے ہمارے ساتھ کسانوں کے تعلق سے بات کریں۔ ناظرین، فلم انڈسٹری سے جڑی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جسے شہنشاہ جذبات کے نام سے جانا پہچانا اور مانا جاتا ہے، فلم نگری میں جس کا نام دلیپ کمار ہے، جن کا اصل نام یوسف خان ہے، خبریں آ رہی ہے کہ دلیپ کمار یعنی یوسف خان صرف یوں سمجھیے کہ اردو دا ہی نہیں، اردو پر ہی دسترس نہیں رکھتے تھے بلکہ انگریزی پر بھی زبردست ان کی دسترس اور ان کو انگریزی پر بھی زبردست کمانڈ رہا ہے۔ 65 فلمیں کر کے انہوں نے اداکاری میں اپنا لوہا منوایا۔ خبریں ہے کہ شہنشاہ جذبات کی گزشتہ کل 98ویں سالگرہ پر خصوصی پیشکش ان کے نام سے کی گئی ہے۔ جی ہاں، خبریں یہ ہے ان کی اہلیہ، ان کی بیوی اداکارہ سائرہ بانو نے یہ کہا ہے کہ اس سال ان کی سالگرہ جو 98 سال کے ہو چکے ہیں، اس سال ان کی سالگرہ بڑی سادگی سے منائی جائے گی، کیونکہ چند مہینے قبل ہی دلیپ کمار کے 2 چھوٹے بھائیوں کا کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سونیا گاندھی کی بھی سالگرہ، اس سال سونیا گاندھی نے فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں پر مودی سرکار ظلم کر رہی ہے، جبکہ کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور ملک کا اننداتا کہلاتا ہے، تو کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو کسانوں کے سمرتھن اور سپورٹ کو لے کر سامنے رکھتے ہوئے سونیا گاندھی اپنی سالگرہ اس سال نہیں منائے گی۔